فلم ایکویلیبریم 2002 میں ریلیز ہوئی تھی۔ ایک سائنس فکشن اور ایکشن فلم ہے جس کی کہانی ایک ایسے مستقبل پر مبنی ہے جہاں انسانوں کے جذبات کو ختم کر دیا گیا ہے تاکہ جنگ اور نفرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ دنیا لیبریا نامی ریاست ہے جہاں ایک دوا پروزیم کے ذریعے لوگوں کے جذبات کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ موسیقی، کتابیں، آرٹ سب کچھ ممنوع ہے، لیکن سوال یہ ہے اگر جذبات ہی نہ ہوں تو انسان باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کہانی شروع ہوتی ہے ایک تباہ حال دنیا سے جہاں تیسری عالمی جنگ کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ انسانوں کے جذبات ہی جنگ کی اصل وجہ ہیں۔ اسی لیے ایک سخت قانون نافذ کیا جاتا ہے، کسی بھی قسم کا جذباتی اظہار منع ہے۔ آرٹ، موسیقی، کتابیں سب غیر قانونی ہیں۔ ہر شہری کو روزانہ ایک ایسا انجیکشن دینا ہوتا ہے جسے پروزیم کہا جاتا ہے جو جذبات کو ختم کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں خاص فورس ہوتی ہے جسے کلیرکس کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جذباتی جرائم کو ختم کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک اور بہترین افسر ہے جان پریسٹن۔ وہ ایک انتہائی ماہر لڑاکا ہے اور گن کاٹا نامی فائٹنگ اسٹائل استعمال کرتا ہے۔ پریسٹن اپنے ساتھی ایرل پارٹریج کے ساتھ ایک مشن پر جاتا ہے۔ وہ ایک جگہ پر چھاپا مارتے ہیں جہاں کچھ لوگ چھپ کر کتابیں اور آرٹ رکھتے ہیں۔ وہاں پر پرانی پینٹنگز، کتابیں اور جذباتی چیزیں ملتی ہیں۔ یہ سب چیزیں حکومت کے خلاف جرم ہیں، اسی لیے انہیں جلانے کا حکم ہوتا ہے۔ جب پریسٹن اپنے ساتھی پارٹریج کو دیکھتا ہے تو اسے شک ہوتا ہے۔ پارٹریج ایک کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر جذبات نظر آتے ہیں۔ پریسٹن کو سمجھ آتا ہے کہ اس کا ساتھی اب سیکس آفینڈر بن چکا ہے۔ پارٹریج کہتا ہے جذبات کے بغیر زندگی صرف وقت گزارنے کا نام ہے، لیکن پریسٹن اپنے فرض کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ہی دوست کو گولی مار دیتا ہے۔ پریسٹن گھر واپس آتا ہے جہاں اس کا بیٹا اور بیٹی بھی جذبات سے خالی ہیں۔ سب لوگ مشین کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی بیوی کو پہلے ہی حکومت نے مار دیا تھا کیونکہ وہ جذبات محسوس کرتی تھی، لیکن پریسٹن کو اس کا کوئی احساس نہیں کیونکہ وہ پروزیم لے رہا ہے۔ ایک دن اچانک پریسٹن کا پروزیم انجیکشن ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نیا انجیکشن نہیں لے پاتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سب کچھ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ پہلی بار وہ ہوا کو محسوس کرتا ہے، روشنی کو دیکھتا ہے۔ اپنے اندر کچھ عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ جذبات محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگلے دن وہ آئینے میں خود کو دیکھتا ہے، پانی کے قطروں کو ہاتھ پر محسوس کرتا ہے اور حیران ہوتا ہے یہ سب کیا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک نیا اور خطرناک تجربہ ہے، لیکن یہ سب کرنا بہت خطرناک ہے کیونکہ اگر حکومت کو پتہ چل جائے کہ وہ پروزیم نہیں لے رہا تو اسے فوراً مار دیا جائے گا۔ پریسٹن کی زندگی اب آہستہ آہستہ بدل رہی ہے۔ وہ انجیکشن نہیں لے رہا اور پہلی بار انسان بن رہا ہے، لیکن یہی چیز اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی ہے۔ ایک دن مشن کے دوران پریسٹن ایک عورت کو گرفتار کرتا ہے جس کا نام ہے میری اوبرائن۔ اس پر الزام ہے کہ وہ جذبات محسوس کرتی ہے اور ممنوعہ چیزیں چھپاتی ہے۔ جب پریسٹن اسے پکڑتا ہے تو خوفزدہ ہونے کے بجائے پرسکون ہوتی ہے۔ پریسٹن سے پوچھتا ہے تم نے پروزیم کیوں نہیں لیا؟ میری جواب دیتی ہے کیونکہ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، صرف سانس نہیں لینا چاہتی۔ یہ جملہ پریسٹن کے دل میں اتر جاتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ میری کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں کوئی جذبات نہیں، کوئی رحم نہیں، فیصلہ پہلے سے طے ہوتا ہے، سزائے موت۔ میری آخری وقت میں بھی پرسکون رہتی ہے
اور پریسٹن کی آنکھوں میں دیکھتی ہے جسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اس لمحے پریسٹن کے اندر عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ میری کی موت کے بعد پریسٹن کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اداس محسوس کرتا ہے، اسے غصہ آتا ہے اور پہلی بار اسے پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہ سب وہ احساسات ہیں جن سے وہ ہمیشہ دور رہا تھا۔ ایک دن وہ خفیہ جگہ پر جاتا ہے جہاں سے وہ پہلے چیزیں ضبط کر چکا ہوتا ہے۔ وہاں اسے ایک ریکارڈ پلیئر ملتا ہے۔ جب وہ موسیقی چلاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ بیٹھ کر خاموشی سے سنتا رہتا ہے۔ یہ لمحہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اب وہ صرف ایک سپاہی نہیں رہا، وہ ایک انسان بن رہا ہے۔ حکومت کو شک ہونے لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اسی لیے پریسٹن کو ایک نیا پارٹنر دیا جاتا ہے، برانڈ۔ یہ شخص بہت ذہین ہے، ہر چیز پر نظر رکھتا ہے۔ پریسٹن کو محسوس ہوتا ہے کہ برانڈ اس پر شک کر رہا ہے۔ ایک رات پریسٹن اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی بیٹی بھی جذبات محسوس کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ چھپا رہی ہوتی ہے۔ بیٹی کہتی ہے، میں نے کافی عرصے سے انجیکشن نہیں لیا۔ یہ سن کر پریسٹن حیران بھی ہوتا ہے اور خوفزدہ بھی۔ اب پریسٹن تین طرف سے خطرے میں ہے۔ حکومت کو شک ہو رہا ہے، برانڈ اس پر نظر رکھ رہا ہے، وہ خود جذبات کے قابو میں آ رہا ہے۔ پریسٹن کو پتہ چلتا ہے خفیہ گروپ موجود ہے جو حکومت کے خلاف ہے۔ یہ لوگ جذبات کو واپس لانا چاہتے ہیں اور پروزیم کے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پریسٹن کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس گروپ کو ختم کرے، لیکن اب پریسٹن بدل چکا ہے۔ وہ ہر چیز کو نئے انداز میں دیکھ رہا ہے، لوگوں کے درد کو محسوس کر رہا ہے اور پہلی بار سوال کر رہا ہے کیا ہم واقعی سے ہی ہیں؟ پریسٹن اب ایک سپاہی نہیں رہا، وہ ایک راز بن چکا ہے۔ اس کے اندر جذبات جاگ چکے ہیں، لیکن وہ سب کچھ چھپا رہا ہے۔ برانڈ اب مکمل طور پر یقین کرنے لگا ہے کہ پریسٹن کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ اس کی حرکات پر نظر رکھتا ہے، اس کے مشنز کو چیک کرتا ہے اور اس کے ہر قدم کو اینالائز کرتا ہے۔ اب یہ صرف ایک شک نہیں بلکہ شکار شروع ہو چکا ہے۔ پریسٹن کو ایک نیا مشن دیا جاتا ہے، مزاحمتی گروپ کا خاتمہ۔ اس دوران اسے کچھ سراغ ملتے ہیں جو اسے خفیہ نیٹ ورک تک لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ چھپ کر رہتے ہیں، پروزیم نہیں لیتے اور انسانیت کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ آخرکار پریسٹن کی ملاقات ہوتی ہے یورگن سے، جو مزاحمتی گروپ کا لیڈر ہوتا ہے۔ یورگن اسے بتاتا ہے کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے، جذبات ختم کرنے سے امن نہیں آتا بلکہ انسان کو خالی کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم جیسے لوگ ہی اس نظام کو بدل سکتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب پریسٹن کے سامنے دو راستے ہیں، حکومت کے ساتھ رہے اور سب کچھ ختم کر دے، یا سچ کا ساتھ دے اور سب کچھ خطرے میں ڈال دے۔ پریسٹن فیصلہ کرتا ہے وہ اندر سے مزاحمت کا حصہ بن جائے گا لیکن باہر سے حکومت کا وفادار نظر آئے گا۔ اب پریسٹن ایک خطرناک کھیل کھیل رہا ہے، وہ حکومت کو جھوٹی معلومات دیتا ہے اور مزاحمتی گروپ کو بچاتا ہے، ساتھ ہی برانڈ کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ ایک غلط قدم، موت۔ ایک اور خطرناک موڑ آتا ہے، پریسٹن کے بیٹا اسے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ بدل گئے ہیں۔ پریسٹن گھبرا جاتا ہے، کیا اس کا راز اب اس کے اپنے گھر میں ہی کھل جائے گا؟ اب پریسٹن مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ وہ درد محسوس کرتا ہے، وہ خوبصورتی کو سمجھتا ہے، وہ خوف اور محبت دونوں جانتا ہے۔ اب وہ وہی انسان بن چکا ہے جسے وہ پہلے مارتا تھا۔ پریسٹن کو اب ایک اہم مشن دیا جاتا ہے، یورگن کو پکڑنا۔ وہ مزاحمتی گروپ کے اڈے تک پہنچتا ہے لیکن جیسے ہی وہاں داخل ہوتا ہے اچانک فوج آ جاتی ہے۔ برانڈ پہلے ہی سے وہاں موجود ہوتا ہے۔ اصل حقیقت سامنے آتی ہے، یورگن اور ریزسٹنس ایک ٹریپ تھے۔ یہ سب پریسٹن کو پکڑنے کے لیے پلان کیا گیا تھا۔ برانڈ کہتا ہے ہمیں شروع سے ہی تم پر شک تھا۔ پریسٹن سمجھ جاتا ہے کہ وہ پکڑا جا چکا ہے، اس کا راز کھل چکا ہے اور اب اس کی موت یقینی ہے۔ پریسٹن اب دشمنوں کے درمیان کھڑا ہے، ہر طرف بندوقیں اس پر تنی ہوئی ہیں اور برانڈ اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔
ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ اچانک ایک چونکا دینے والا موڑ آتا ہے۔ پریسٹن خود کو سنبھالتا ہے اور بتاتا ہے یہ سب میں نے خود پلان کیا تھا۔ برانٹ حیران ہو جاتا ہے۔ پریسٹن نے جان بوجھ کے یہ سب ہونے دیا تاکہ وہ حکومت کے اندر تک پہنچ سکے، اصل طاقت کو ختم کر سکے اور سسٹم کو جڑ سے اکھاڑ سکے۔ اچانک پریسٹن حرکت میں آتا ہے اور شروع ہوتی ہے فلم کی سب سے خطرناک اور تیز لڑائی۔ گن کیٹا کے ذریعے وہ ایک کے بعد ایک دشمن کو گراتا ہے، گولیوں سے بچتا ہے اور چند لمحوں میں پورا کمرہ خالی کر دیتا ہے۔ آخر کار پریسٹن اور برانٹ آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ برانٹ بھی ایک ماہر فائٹر ہے۔ دونوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے، تلواروں کا استعمال، تیز رفتار حملے اور ہر وار جان لیوا۔ آخر میں پریسٹن اسے شکست دے دیتا ہے۔ اب پریسٹن پہنچتا ہے حکومت کے سب سے بڑے لیڈر کے پاس، یعنی فادر کے پاس، لیکن یہاں ایک اور شاکنگ سچ سامنے آتا ہے۔ فادر اصل میں زندہ ہی نہیں ہوتا، وہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے۔ اصل میں ایک سسٹم لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، یعنی پوری ریاست ایک جھوٹ پر قائم ہوتی ہے۔ پریسٹن پروزیم کے کنٹرول سینٹر کو تباہ کر دیتا ہے، سسٹم کو بند کر دیتا ہے اور لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ شہر میں دھماکے شروع ہو جاتے ہیں، کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ پروزیم لینا چھوڑ دیتے ہیں، جذبات واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں، خوف، محبت، خوشی، سب واپس آتا ہے۔ انسان دوبارہ انسان بننے لگتا ہے۔ پریسٹن اپنے بچوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اب وہ ایک باپ ہے، ایک انسان ہے اور ایک آزاد روح ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ جذبات ہوتے ہیں جو کبھی اس کے لیے جرم تھے۔ یہ فلم ہمیں سکھاتی ہے جذبات ہی انسان کو انسان بناتے ہیں۔ درد، محبت، خوشی، یہی زندگی ہے۔ بغیر احساس کی زندگی صرف ایک مشین ہے۔ ایک دنیا جہاں جذبات ختم کر دیے گئے، ایک سپاہی جو بدل دیا گیا، ایک انقلاب جس نے سب کچھ بدل دیا اور آخر میں انسانیت جیت گئی۔